دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ میرا نام محمد سعید ہے، سن آف شہاب الدین، اور میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بطور اسسٹنٹ انجینئر الیکٹرانک اسسٹنٹ ریٹائر ہوا ہوں، اور ساری سروس جو ہے میری وہ تمام ایئرپورٹوں کی۔ پیدائش میری دھرمکوٹ رنداوا ایک گاؤں ہے، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، وہاں کی ہے، اور والد صاحب میرے اس وقت آرمی میں تھے، فیروز پور چھاؤنی میں۔ بہت پرامن ماحول تھا۔ ہندوؤں کے گھر جو تھے وہ وہاں پر بہت کم تھے، زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اچھا ماحول تھا، میل جول صحیح تھا۔ یہ جب 14 اگست سے پہلے ایک دن انہوں نے کہا بھائی یہ سامان جو ہے نا اسی طرح رہنے دو، یہ جو علاقہ ہے نا تحصیل ڈسٹرکٹ گرداسپور، یہ پاکستان کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ آرام سے بیٹھ گئے۔ بتاتے ہیں کہ جب اگلے دن صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہ بھارت کو دے دیا گیا ہے۔ قتل و غارت شروع ہو گئی، مختلف مقامات سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، مسلمانوں کے املاک کو جلانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے یہ پھیل گیا یہ سلسلہ۔ تو ہمارے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا، ایک سجادہ، چھوٹا سا کو گاؤں تھا، وہاں پر ایک سید فیملی تھی۔ ان کو جب وہاں سے نکالا گیا تو اس کے ماں باپ جو تھے نا، وہ بتاتی ہے وہ لڑکی جو ہے کہ اس کے ماں باپ کو انہوں نے سب کچھ چھین لیا اس سے، ان کو اس کے سامنے قتل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ کسی قافلے میں گھس گیا، اس کے پاکستان پہنچ گئی۔ وہ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ سیال موٹ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے نا وہ ریٹائر ہوئی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ محلے داروں نے سامنے آپس میں مشورہ کیا، بھائی ایسے کرو، آپ بہتر یہی ہے کہ یہ بال بچے کو اٹھا کے نکال لو جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے جو بزرگ تھے وہ راضی نہیں تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے گھر کو۔ مجبور کیا ان کو کہ یہ مارے جائیں گے سارے، فلانا بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، آپ ایسے کریں ان کو نکالیں۔ انہوں نے سوچا پھر نکالے کیسے۔ پھر وہ ساتھ میں کوئی گھر تھا، وہ سید گھرانہ تھا کوئی، ان کا ایک لڑکا تھا 17-18 سال کا، میرا ایک ماموں تھا
عبد العزیز، وہ بھی جو ہے نا، وہ بھی اس کی بھی اتنی عمر تھی. اس نے اپنی فیملی کو بھی اکٹھا کیا، ان کو بھی اکٹھا کیا. اس کے پاس 12 بور کی بندوق اور سب کچھ، جو جتنے کارتوس وغیرہ تھے سارے اٹھا لیے اس نے. اس نے کہا تم چلو آگے آگے ان کے، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، چلتا ہوں ساتھ ساتھ. اس طرح وہاں سے نکلے. وہ کہتے ہیں کہ موسم اتنا خراب تھا، بارش تھی، فلڈ تھا. بڑی مشکل سے وہاں سے انہوں نے اس قافلے کو بحفاظت جسڑ کا پل جو ہے نا وہ پار کرایا. یہ کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا وہ بچ کے نکل گئی. لیکن ہمارے جو نانا تھے نا وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جی میں نہیں جانا. اب رہ گئے اکیلے سارے گاؤں میں وہی. جب یہ جسڑ پہنچ گیا نا اسٹیشن پر، تو وہاں پر مہاجرین کا پڑاؤ تھا پہلا جسڑ جنکشن پر. اس وقت یہ جنکشن تھا، ڈیرہ بابا نانک سے گاڑی جو ہے نا وہ جسڑ تک آتی تھی، پھر واپس جاتی تھی امرتسر. اب کسی نے ان کو بتا دیا آگے کہ وہ جو مولوی صاحب تھے نا نانا ہمارے، کہ وہ تو قتل ہو گئے، مار دیا انہوں نے ہندوؤں نے. مسلمانوں کو مار رہے تھے، مسلمانوں کے املاک کو جلا رہے تھے، اکیلے رہ گئے تھے ادھر. لیکن وہ خبر غلط تھی. وہ اصل میں پیشے کے لحاظ سے ہماری جو فیملی ہے نا یہ پڑھی لکھی فیملی تھی. ہماری جو نانی تھی نا وہ پرائمری اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھی، اور یہ نانا جو تھے نا یہ ڈیرہ بابا نانک ہائی اسکول میں ٹیچر تھے. ان کا 2-3 کا مکان چھوڑ کے ہمارے ایک ہندو گھرانہ تھا، اس کا گھر تھا، وہ تھا شاگرد ان کا. وہ کہہ رہا کہ میں صبح کے ٹائم پر جب نکلا ہوں نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مسجد کے اندر کچھ سرسراہٹ ہو رہی. میں نے کہا میں ہندو تھا، چونکہ میں مسجد میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. لیکن پھر جب اس نے جا کے اندر دیکھا، اس نے کہا یہ تو مولوی صاحب ہیں، ٹیچر ہیں میرے. وہ گیا اندر، اس نے کہا جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی آئے گا مار کے چلا جائے گا. اس نے کپڑا اتار کے اپنا دیا کہ یہ کپڑا لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو. وہ گھر لے گیا. اپنے گھر والوں کو کہا کہ صاف برتن میں جو ہے نا لوٹے میں پانی وانی دو، وضو کریں اور جگہ صاف پر کپڑا بچھا کے دو، نماز پڑھے گی، باہر نہیں جانا انہوں نے. نماز وغیرہ پڑھ لی انہوں نے کہا جی آپ سو جائیں. سونا کا کس نے تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب صبح اذانوں کا وقت ہوا نا تو وہ ہندو جو شاگرد تھا نا ان کا، وہ سائیکل لے کے آ گیا اپنی، اور اسی کمرے میں بیٹھ کے نا اس نے پیچھے ہوا بھرنی شروع کر دی سائیکل میں. ہوا وغیرہ بھر کے تو اس نے کہا جی یہ کپڑا جو ہے نا یہ اوپر آپ لے لیں، داڑھی واڑی کے اوپر. آپ ہمارے استاد ہیں، میں آپ کو سرحد پار کرا کے آؤں گا. اس نے سائیکل پر بٹھایا، جسڑ پل پر آیا. وہاں پر مسلمان فوجی کھڑا تھا. اس نے کہا یہ پہنچ گیا پاکستان، آپ نے بہت بڑی یہ قربانی کی ہے، اکیلے آدمی کو بچا کے لے کے آئے ہیں. اس نے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں. تو میں وہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر یہ سب واپس آئے ہیں. ادھر آ کے پتہ کیا کہ فیملی کو آدمی وہ ساری اکٹھے تھے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے جسڑ پلیٹ فارم پر. تو انہوں نے اپنی چابیاں جو تھی ساری مکان کی وہ ایسے پھینکی تو بتایا کہ یہ چابیاں لے لو. سب کچھ لوٹ لے گئے ہم، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. اس وقت وہاں سے گھر سے نکلے ہیں نا
اتنی مہلت ہمیں نہیں ملی کہ ہم ایک گلاس پانی پینے کے لیے وہاں سے اٹھا لیں۔ جانور ہمارے بند تھے، جانوروں کو بھی نہیں کھول سکے۔ اسی حالت میں ہم جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب والد صاحب میرے جو تھے وہ تھے آرمی میں، ان کو تشویش ہوئی کہ بچے وغیرہ ادھر ہیں۔ وہ فیروز پور سے سنا چلے ہیں سرکاری گاڑی لے کے، کوئی سکھ ڈرائیور تھا ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے، انہوں نے اجازت دے دی، چلو جاؤ پتہ کرو۔ جب ادھر گاؤں میں آئے تو انہوں نے دیکھا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، سب لوگ ہجرت کر گئے ہیں، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے ہیں کدھر ہیں۔ اس نے کہا جی اب چلو آگے پتہ کرتے ہیں پل سے۔ وہ چوکی پر آئے ہیں، وہاں آگے اس نے اجازت لی کہ آگے جسڑ تک کی۔ اس نے کہا چلے جائیں آپ۔ وہ چلے گئے، جا کے انہوں نے ادھر دیکھا مہاجرین میں کوئی، تو کسی شخص نے شناخت کیا کہ یہ مولوی صاحب کا داماد ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے فیملی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پر کوئی ہے پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ انہوں نے کہا جی سارے محفوظ ہیں، وہ سامنے جدھر جسڑ لکھا ہوا بورڈ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے گئے، جا کے ملنے کے بعد جب اس نے کہا جی چلیں آپ واپس چلتے ہیں، تو والد صاحب نے کہا جی بھائی یہ ایسے کرو تم گاڑی لے جاؤ، میں نے نہیں جانا، بس آ گیا ہوں میں، چھوڑ دے، میں نے نہیں جانا، جا کے بتا دو تو وہ نہیں آیا۔ میں جی سروس ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا سروس کو چھوڑو، مجھے نہیں سروس چاہیے، گاڑی لے جاؤ۔ وہ اس طرح وہ گاڑی لے گیا واپس۔ تو والد صاحب پھر بغیر کنٹینیو کرے سروس جو ہے نا چھوڑ دی انہوں نے آگے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت حلیم شخص تھے، نہایت دیانتدار شخص تھے، اور بہت پولائٹلی بات کرتے تھے۔ دنوں کا کوئی سفر نہیں تھا۔ یہ ہمارا گاؤں ہے، گاؤں سے میرے گھر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پل ہے، ڈیرا بابا نانک والا، جو نیچے گاڑی چلتی تھی، اوپر سے پیدل کا تھا۔ وہ پل اس وقت آدھا پل جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس تھا، آدھا ان کے پاس تھا، اس طرح ہم بعد میں تقسیم ہوئی ہے۔ اب تو خیر سارا ہی ہمارے پاس ہے نا، اس طرح پیدل ہی کراس کر کے آئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، 2 دن سے تو وہ کسی بچے کو کھانا بھی نہیں کھلایا، ایسے ہی سب کچھ چھوڑا۔ آخری آدمی تو ہمارا نانا ہی آئے تھے نا وہاں سے، انہوں نے کہا میرے سامنے سب کچھ لوٹا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے سامنے ہی انہوں نے توڑے تالے، ہر چیز لوٹ کے لے گئے، اندر گھسے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی بالکل، جو کسی کے ہاتھ میں آیا لے گیا۔ بہت برے حالات تھے، میں آخری آدمی تھا جو وہاں سے نکلا ہوں۔ ہم چونکہ نزدیک تھے بالکل، اس لیے سیف نکل آئے۔ ہم سے آگے جو تھے نا لوگ، وہ جو آئے ہیں نا، ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے بہت بچے، عورتیں، مرد ان کے مارے گئے ہیں۔ جو ہم سے پیچھے تھے، جو دور سے آ رہے تھے، کنوینس تو کوئی ہے نہیں تھی، پیدل تھے۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں ہمیں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ تو غلطی میں مارے گئے ہیں یہ لوگ، اگر ان کو بھی پتہ ہوتا ایک دن پہلے نکل جاتے۔ ہم بھی اگر یہ لاہور کی طرف سائڈ کی طرف موو کرتے تو شاید نہ ہی آتے۔ وہاں سے صرف فاصلہ تھا 2-2.5 کلومیٹر کا، 2 کلومیٹر کا، دریائی پار کرنا تھا۔ کسی کو بچے کی فکر ہے، کسی کو بیوی کی فکر ہے، کسی کو ماں کی فکر ہے، کسی کو باپ کی فکر ہے۔ راستے میں گنتے جاتے تھے بھی بندے پورے ہیں۔ ہمارے جو حالات تھے وہ اس قدر گمبھیر تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے گھر میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے 2 دن کے بعد عید تھی، کپڑے سلائے ہوئے، استری کیے ہوئے، سب کچھ، سب کے
رکھے ہوئے ٹانگے ہوئے ہیں ادھر. یہ مصیبت آ گئی. کوئی چیز نہیں وہاں سے اٹھائی. وہ کہتے ہیں ایک گلاس تک نہیں اٹھایا پانی پینے کے لیے. قائد اعظم نے تو ملک صرف اس لیے بنایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے ایک کم از کم ایک کمیونٹی میں آ کے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ اب محفوظ کیا ہونا ہے، اب تو ہمیں دست و گریبان ہے. اب جب یہ جسڑ پہنچے ہیں نا، اس وقت یہ نہیں ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اب ہم لاہور جائیں کہاں جائیں. تو پھر ہماری جو نانی ہے نا، ان کا ایک بھائی ہے، وہ پولیس میں تھا اس وقت، عبدالحق اس کا نام تھا. اس نے بہت عقل مندی کی. اس نے ایک بہت بڑا مکان ہے جو اس وقت اب ہمارے قبضے میں ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں، تحصیل ناروال، بلکہ اب تحصیل ظفروال ہو گئی ہے. وہ پورے کا پورا مکان جو تھا وہ ایک بہت بڑا ساہوکار تھا، لالا امرناتھ، اس کا تھا. وہ جب چھوڑ چھاڑ کے نکل گیا نا، اس نے اس کو تالا لگا لیا. وہ جو سرپنچ ہوتے ہیں نا، اس کا وہ ممبر تھا گاؤں میں. اس نے کہا یہ مکان میں نے اپنی بہن کو دینا ہے. وہ راستے میں آ رہے ہیں مہاجرین کے قافلے میں. اس نے وہ مکان جو ہے نا وہ روک کے رکھا اور اس مکان میں ہمیں شفٹ کیا، جو آج تک ہمارے قبضے میں ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑی خوش نصیب یہی تھی ہماری کہ اب پوری فیملی کے آدمی جو ہے نا وہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے نا پاکستان داخل ہو گئے ہیں. جبکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بہت مارے گئے. لوگوں نے روٹیاں، لسی، پانی، چائے، ہر چیز جو ہے نا بے شمار انہوں نے اپنے گھروں سے پلیٹ فارم پر پہنچائی ہے سب کو. اس وقت تعلیم کا معیار بہت اچھا تھا. ہم لوگ میٹرک میں جب پڑھتے تھے جا کے، رات کو لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، اسکول میں جاتے تھے. رات کو بھی ماسٹر پڑھاتے تھے، صبح بھی پڑھاتے تھے، دن کو کلاسوں میں پڑھاتے تھے. کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی لے کچھ نہیں، بالکل کسی قسم. محنتی لوگ تھے. قائد اعظم کون تھے، کیا کیا انہوں نے، وہ بھی چونکہ بتاتے تھے گھر والے کس طرح یہ تقسیم ہوئی ہے، کس طرح یہ باتیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ یہ گرداسپور والا معاملہ کہ ایک دن پہلے یہ پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن وہ بتاتے ہیں کوئی ریڈ کلف تھا، پتہ نہیں کون تھا، اس نے رات ساز باز پتہ نہیں کیا کر لی تو ڈسیو کر دیا ہمارے قائد اعظم کو. یہ ضلع بھی ان کے قبضے میں چلا گیا. یہ تو آج کل کے نوجوان کو صرف کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کھانے پینے تو جب تک زندہ رہے گا قدرت نے اس کو دینا ہے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، لیکن یہ ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا لا عمل اختیار کیا جائے. نوجوان طبقہ جو ہے یہ بجائے اس کے جرائم کی طرف آنے کے اس طرف آئے جس طرح ملک میں امن و امان، استحکام ہو، اور غریب اور امیر جو ہے وہ آسانی سے اپنے مسائل حل کر سکے.